برے وقت میں وطن کو چھوڑ سکتا ہے، وہ برے وقت میں اپنی ماں، اپنی بہن، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے۔ تو وطن پرست بنیے، وطن فروش نہیں۔ جو وطن فروش ہوتے ہیں وہ پیر کی جوتی ہوتے ہیں، اور جو وطن پرست ہوتے ہیں وہ سر کے تاج ہوتے ہیں۔ تو اس بچی کو میں خراج تحسین اور سلام پیش کرنے سے پہلے بتا دوں، میں بزنس مین ہوں، چیئرمین کراچی تاجر الائنس اور جیولرز ایسوسی ایشن کا چیئرمین، اور اتفاق سے میری خوش نصیبی یہ ہو گئی کہ میرا کوئی آنے کا پلان نہیں تھا، لیکن زاہد شاہ سے میری میٹنگ تھی تو مجھے پتا چلا کہ جی آپ نے یہاں بھی آنا تھا، اور ہم آپ کی دوحہ جیولرز پہ گئے تھے، کارڈ دے کے آئے تھے تو آپ کو پتا نہیں چلا۔ تو میرے لیے یہ خوش نصیبی کہ میں یہاں پر موجود، اور اس الفاظ کے ساتھ کہ جس طرح با جماعت نماز میں نماز کے وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنے نمازی ہیں، اور با جماعت نماز وقت پہ ادا کی جاتی ہے، تو کہیں بھی کسی مقام پر اگر آپ نے نیکی کرنی ہو اور ایک شخص بھی سننے والا موجود ہو، اور اگر نیکی ایسی ہو کہ کوئی شخص سننے والا موجود بھی نہ ہو لیکن میرا رب تمہیں دیکھ رہا ہو کہ تم کسی بات کا اچھا سوچ رہے ہو، تو وہ بھی نیکی ہے، تو اس میں تعداد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو لوگ ہیں وہ ہیرے کی مانند ہیں، کیونکہ پہاڑوں میں سے ہیرے نکلتے ہیں، اور جو نیکی کے لیے کسی مقام پہ جمع ہو تو وہ میری نظر میں، کیونکہ میں جوہری ہوں لیکن آپ وہ ہیرے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بنائے میں۔ تو ابتدا کرتا ہوں فلاح، اصلاح، نیکی۔ بھکاری کسی بھی معاشرے میں بڑھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بھکاری کسی بھی معاشرے میں بڑھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس بچی نے بڑی اچھی گفتگو کی، لیکن یہ بچی ایک بات کہنا بھول گئی کہ جمہوری نظام میں، آئین پاکستان میں، ایک ووٹر کے حقوق میں، ایک ماں کے، ایک بیٹے کے، ایک بچے کے، ایک تعلیم کے، اور ایک اسٹرکچر میں معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو خوشحالی فراہم کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص پیسے والا بنا تو پیسے والے بھی دو ہیں نا بھائی۔ ایک بزنس مین ہے جو وطن پرست ہے، اور ایک چور، لٹیرا، ڈاکو، حرام خور جس نے وطن کو 70,000 کروڑ کا قرض دار کیا، اور میرے وطن کو غریب کر کے ماؤں بہنوں کو نوالا چھیننے کے بعد خود محلوں میں بیٹھ کر سڑکوں کے اوپر این جی اوز کو چھوڑ دیا کہ تم بھی بھیک مانگنا، اور بھیک مانگ کے لوگوں کے لیے بہتری کرنا۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر حکومت اپنا کام کرتی تو این جی اوز کی ضرورت تھی؟ تو سب سے پہلے تو کہیں بھی کسی مقام پہ کھڑے ہوں تو آپ معاشرے کے اندر اس اسٹرکچر، جمہوری نظام میں پارلیمنٹ سے لے کر وزیر اعظم سے لے کے صدر سے لے کے جن اداروں نے مجھے حق دینا ہے، پہلے تو اس حق دار کو، جس نے وہ حق دینا تھا، ذرا اس کو حرام خور کہہ کر تو بولے نا، پھر اس کے بعد مانگنے والوں کے لیے بڑھے کہ وہ